رسالت مسلک اعلی حضرت سرکار کی آمد. حضرت علامہ مفتی حماد رضائی قبلہ زندہ باد زندہ. یہ ہوتی ہیں لمحوں کی نیکیاں، صدیوں کی عبادت پہ بھاری پڑ جاتی ہیں. کریں ہم نیک کام، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہمارے لیے. ہم انسان ہیں، مشکل نہیں ہے. اللہ نے اتنا آسان بنا دیا، اس کو اتنا آسان کر دیا. آپ خرچ کریں. اور بات یہی ہے، یاد رکھیے، یہ جو دیا ہوا ہوتا ہے نا، لٹایا ہوا، بڑا کام آتا ہے، بڑا کام آتا ہے. ایک بات اور کہہ دوں، جہاں دوائیں فیل ہو جاتی ہیں وہاں سے دعائیں کام شروع کر دیتی ہیں. سمجھ رہے میری؟ جہاں دوائیں فیل ہو جاتی ہیں وہاں سے دعائیں کام کرنا شروع کر دیتی. لیکن شرط دعا لینے والا بندہ ہونا چاہیے. بات دعا لینے کے عادی نہیں. بہن کو بھی دے رہا ہے تو جتا کے دے رہا ہے، بھتیجوں کو بھی دے رہا ہے تو جتا کے دے رہا ہے. میں غلط کہہ رہا ہوں؟ جب کسی کا بھائی انتقال کر جائے، یتیم بھتیجے چھوڑ کے گیا ہو نا، بچے یتیم اپنے، تو سگا بھائی نا تیجے 40ویں تک بھتیجوں کو گود میں، یتیموں کو بیٹھا کے رکھتا ہے، اور 40ویں کے بعد اپنے بچوں کو بھی نا ان یتیموں کے سامنے کھانے نہیں دیتا ہے. اور دکھانے کے لیے کیا تو کیا کیا زمانے میں. انہیں دکھاؤ نا جن کے صدقے میں کائنات بنائی گئی ہے. حضور کو دکھانے کے لیے ہونا چاہیے، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں. کتنے یتیم ایسے. ہم یہ کنڈیشن ہماری ہے، 40واں ہو سارے رشتہ دار آتے ہیں نا، 10ویں 40ویں ان بڑی فاتحہ کے موقع پہ نا بڑا پیار دکھاتے ہیں. کہتے لوگ آ کے نا سب سے پہلے پوچھتے ہیں فلاں کے بچے کدھر ہیں، کیونکہ ہمدردی ہوتی ہے دلی نا یتیموں سے. اللہ نے ایک جگہ رکھی ہے دل میں یتیموں کے لیے، لیکن کچھ لوگ اس جگہ کا دروازہ ہی بند رکھتے ہیں. ہر بندہ کے کہتا فلاں کے بچے کدھر ہے، کتنے بچے چھوڑ کے گیا یار؟ کہتے 3 بچے چھوڑے، 1 بیٹی ہے 2 بیٹے ہیں. تو سب دیکھنا چاہتی ہوں. تو وہ چچا کی گود میں ہوتے، اور چچا کہہ رہا ہوتا جی آج سے میں ان کا باپ ہوں، کوئی دقت نہیں ہے، اپنے بچوں کو بھوکا سلا دوں گا، لیکن انہیں نہیں. لیکن اس کا الٹا ہو جاتا ہے. جب 40واں گزر جاتا، 6 مہینے لوٹ کے آتے نا، پھر سگا چچا دروازے بند کر دیتا ہے. کیا فائدہ ایسی گود میں نہ بیٹھاتا، کم سے کم یتیموں کی آس تو جھوٹی نہ ہوتی. وہ باپ کے بغیر جینے کے عادی تو ہو جاتے. تو نے گود میں بیٹھا کے جھوٹی تسلی دے کے ایک دکھ اور دے دیا ہے. غلط نہیں کہہ رہا ہوں. یتیم بھتیجے آتے نا، اپنے بچوں کو جو پیزا برگر لا کے دیا نا، کہتا اندر جا کے کھا لے، کہیں اس کی نظر نہ لگ جائے. وہ لوگوں، اگر سگے یتیم بھتیجوں کی کھانے پہ نظر پڑنے لگ جائے اور لوگ اپنے بچوں کو چھپا کے کھلانے لگے تو سمجھ لینا قیامت دروازے پہ آ کے کھڑی ہو گئی ہے. قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی. کنڈیشن اچھی نہیں ہے آج کی ہماری. کوشش کرو دعائیں لیا کرو، دعائیں لیا کرو. دعائیں کیسے لی جاتی ہیں؟ حضور کی بارگاہ ہے، سرکار بیٹھے ہوئے ہیں. حضور کے ایک صحابی آئے اور آقا کریم کی عادت کریمہ تھی، حضور سب سے خیریت پوچھا کرتے تھے. خیریت پوچھتے تھے اور کہتے تھے سرکار خیریت ہے؟ تو سامنے والا بندہ کہتا تھا شکر ہے رب کا. پھر حضور دعائیں دیتے تھے تو دکھ بھی سکھ میں بدل جایا کرتے تھے. وہ آگے بیٹھ گئے. سرکار فرماتے خیریت ہے؟ شکر ہے اللہ کا. یا رسول اللہ غربت بڑی ہے، غریب ہوں. آقا کریم سے باتیں چل رہی، اتنے میں جبریل امین آ گئے. یا رسول اللہ یہ بندہ جس سے آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ کل ظہر تک کا مہمان ہے، ظہر تک کا مہمان ہے، اس کے بعد اس کا انتقال ہو جائے گا. حضور نے اتنا سنا نا، آنکھیں بھیگ گئی، کیونکہ وہ تو چڑیوں کا غم دیکھ کے بھی رونے لگ جاتے تھے. یہ میرے حضور کا اخلاق ہے، حضور کا اخلاق ہے. آنکھیں بھیگی. حضور فرماتے ہیں یار ایک بات بتا، اتنا بڑا آقا نبیوں کا امام ہو کے غلاموں سے کیسے باتیں کر رہا ہے؟ بتانا یار کوئی تمنا ہے؟ انہوں نے کہا حضور 2 تمنائیں دل میں رہ گئی ہیں. کون سی؟ کہتے آقا میں نے کبھی میٹھا نہیں کھایا.
مردوں، میری ایک تمنا ہے کاش میری بھی بیوی ہوتی، جب دنیا سو جاتی میں اس کے ساتھ مصلی پہ آتا، وہ بھی رو کے رب کو مناتی، میں بھی رو کے رب کو منایا کرتا۔ یہ بات جب کہی نا حضور جانتے کل تک کا مہمان، حضور نے کہا میرے عثمان کو بلاؤ۔ حضور فرماتے ہیں تم نے نکاح کیوں نہیں کیا؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ بیٹی نہیں دی۔ آقا فرماتے ہیں خاندان میں کوئی لڑکی ہے نا حضور؟ میرے چچا کی بیٹی۔ فرماتے ہیں جاؤ اپنے چچا کو بلا کے لاؤ۔ حضور نے پیغام بھیجا چچا آ جاؤ۔ یا رسول اللہ آقا فرماتے ہیں بیٹی جوان ہے؟ کہا جی۔ کہا پھر اس کے ساتھ نکاح کر دو۔ وہ غلام تھے حضور کے، بیٹی کا مسئلہ نہیں، حضور کہہ دیتے تھے تو ہنستے ہنستے سر کٹا دیا کرتے تھے۔ حضور منظور ہے، حضور آپ کا حکم ہمارا آخری فیصلہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں نکاح آج ہی ہوگا، کیونکہ جانتے تھے کل انتقال ہوگا۔ جبریل نے جو خبر دی کل انتقال ہونا ہے، آقا کہتے ہیں نکاح آج ہی ہوگا۔ جلدی تیاریاں شروع ہو گئی۔ حضور نے نکاح کرا، آقا کریم نے فرمایا عثمان غنی کو بلاؤ۔ حضرت عثمان غنی آ گئے، فرمایا سب سے شاندار میٹھا بناؤ اور میرے اس غلام کے دسترخوان پہ بھجواؤ۔ شام تک حضرت عثمان غنی کے دروازے پہ میٹھا پہنچ گیا۔ میاں بیوی آمنے سامنے بیٹھے، دسترخوان پہ میٹھے کا تھال لگائے، حلوہ بنا سامنے رکھا ہے، ابھی کھایا نہیں۔ سوچو جس کی زندگی نے پہلی مرتبہ میٹھا دیکھا ہو، کتنے ارمان اور کتنی خوشیاں اس کے دل میں ہوں گے، مگر ابھی بیٹھے ہی تھے کہ آواز آ جاتی ہے گھر والوں خدا کے نام پہ کچھ دے دو، اس غریب کے گھر حلوے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اور حلوہ بھی وہ جو زندگی کی بڑی اہم تمنا تھی، جیسی غریب نے دروازے پہ فقیر نے آ کے کہا ہے کچھ ہے تو خدا کے نام پہ دے دو۔ بیوی نے شوہر کو دیکھا، شوہر نے بیوی کو دیکھا، مسکرائے، کہنے لگے میں اپنا حصہ دینا چاہتا ہوں۔ بیوی نے کہا پھر میں تم سے کم تھوڑی ہوں، میرا بھی لے کے چلے جاؤ۔ پورا طباق اٹھایا، اٹھا کر کے غریب کو دے دیا۔ غریب نے کہا مالک ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرما دے۔ غریب تو لے کر کے چلا گیا۔ جب اگلا دن آیا، میرے مصطفیٰ نے ایک صحابی کو بلایا، کہا جاؤ فلاں کے دروازے پہ چلے جاؤ اور دائیں بائیں رہنا، دوپہر تک انتظار کرو، اگر اس کے گھر سے رونے کی آواز آ جائے فوراً مجھے آ کے خبر کر دینا۔ وہ صحابی دوپہر تک بیٹھے رکھے، کوئی رونے کی آواز نہیں آئی۔ ظہر پڑھنے حضور کے پیچھے آئے، آقا فرماتے کیا حال ہے؟ سرکار سارے خوش ہیں، سارے لوگ خوش ہیں، کوئی نہیں رویا۔ آقا کہتے پھر جاؤ، پھر ظہر سے عصر تک بیٹھے گئے، پھر کوئی نہیں رویا۔ عصر کی نماز پھر آقا کے پیچھے پڑی، سرکار فرماتے ہیں کیا ہوا؟ کہا سرکار کوئی نہیں رویا۔ کہتے ہیں جبریل نے تو یہ کہا تھا یہ ظہر تک کا مہمان ہے، ابھی تک وہ اس کا انتقال کیوں نہیں ہوا؟ آقا کریم نے اتنا سوچا تھا، اتنے میں جبریل آ جاتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں جبریل بتا تو سکی، جو تو نے خبر دی تھی وہ کیسے بدل سکتی ہے؟ تو نے کہا اس کا انتقال دوپہر تک ہو جائے گا، لیکن وہ اب تک زندہ کیسے ہے؟ حضرت جبریل مسکرائے، کہتے ہیں یا رسول اللہ تقدیر یہی تھی، زندگی اتنی کی تھی، لیکن معاملہ کچھ اور ہے۔ کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا یہ جو کل بندہ بیٹھا تھا آقا اس کو ظہر تک انتقال کرنا تھا، لیکن کل جب یہ دسترخوان پہ بیٹھا تھا اس کے آگے تھال رکھا تھا، اس کا پسندیدہ حلوہ تھا، دروازے پہ سائل آیا، اس نے وہ حلوہ اٹھا کے دے دیا۔ اس فقیر نے کہا تھا خدا تیری خوشیوں کو سلامت رکھے۔ آقا جیسے اس نے اتنا کہا کہ اللہ نے مرنے والے کی زندگی میں برکتیں عطا فرما دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، خلیفہ حضور اویس ملت، مفتی حماد رضا مراد آبادی، نعرہ حیدری۔ خرچ کرنے کی عادت ڈالو، اس لیے کہ جو کام دوا سے نہیں ہوتے وہ دعا سے ہو جایا کرتے۔ ہم نے دعا کے رستے ہی بند کر لیے۔ ہم دعا کی طرف تب پلٹتے ہیں جب دوائیں ساتھ چھوڑ جاتی ہیں، پھر پوچھتے ہیں کوئی رستہ ہے بتاؤ، فلاں سے پانی پڑوا لو، فلاں سے دوا کرا لو۔ ہم پہلے سے ہی دعا اسٹارٹ کر دیں، دوا اپنا اثر کرے گی، دعا اپنا اثر شروع کر دے گی، لیکن اس کا تعلق دل سے، زمانے کو دکھانے کے لیے نہیں، رب کو منانے
لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میرے محبوب کی زندگی آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے. ہمیں حضور کا کردار اپنا ہے. نوجوانوں ناجائز خرچوں سے نکلیں, جائز خرچ کریں. نکاح حضور کی سنت ہے تو پھر کام بھی وہی کریں. جوانی اللہ نے دی ہے, اسے دیر نہیں لگتی ہے. ہم نے کتنے دولہوں کو جو گھر سے دولہا بن کے نکلے ہم نے کفن میں لپٹ کے آتے دیکھا ہے. کچھ دن پہلے بارات لوٹ کے آ رہی تھی, ایکسیڈنٹ ہوا, 4 لوگ بارات میں آن روڈ ختم ہو گئے, آن دا اسپاٹ ختم. اس میں ایک دولہا دلہن بھی تھا, 2 یہ اور پھر گھر کی بچیاں تھیں, 4 لوگ. پتہ ہے کچھ ہوتا, اللہ نہ کرے تیرا ڈی جے بج رہا ہو اور ملک الموت اپنا کام شروع کر دے, بچانے والا نصیب نہیں ہوگا. زندگی ایسی گزار کے جاؤ کہ جب مرو اور کوئی پوچھے کون گیا گئے, تمہارا کفن یہ کہے لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے. اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے, تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. بے شک سبحان اللہ. اور ہمارا رب کریم ہے, ہم کوشش کریں گے تو ہمیں وہ خالی نہیں رکھے گا. ہم رب کے ماننے والے ہیں. ہمارا رب پاور والا, طاقت والا, وہ ایسی طاقت رکھتا ہے کہ 2 دریاؤں کو جوڑ کے بھی اکیلا رکھتا ہے, الگ رکھتا ہے. جن پانیوں کو لوگ دیواروں سے نہیں روک سکتے وہ قدرت کے پردے لگا کے روک دیتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں وہ بڑا کریم ہے, وہ بڑا کریم. قرآن میں نہیں کہا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان یہی آلاء ربکما تکذبان. یہ تو قرآن ہے. لانا اپنے رب سے مانگے, اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں. یاد رکھیے, میں ایک بات بتا دوں, اگر زمین اچھی ہوتی ہے, فصل اچھی ہوتی ہے, مائیں اچھی ہوتی ہے تو نسل اچھی ہوتی ہے. غلط دوا سے فصل خراب ہو جاتی ہے, غلط غذا سے نسل خراب ہو جاتی ہے. فصل 6 مہینے میں کٹ کے دوبارہ آ جاتی ہے اور اولاد کا زندگی بھر کا ساتھ ہوتا ہے. کوشش کریں, ہم سے زیادہ, مدرسے سے زیادہ ہر باپ کی ذمہ داری بنتی ہے وہ اولاد کو اچھی تربیت دے. جب کوئی بھتیجا چچا کی شادی میں ڈی جے پہ چچا کو ناچتے دیکھے گا, آنے والے دور میں بتاؤ صلاح الدین ایوبی کدھر سے آنے ہیں, کہ زمین پھاڑ کے نکلیں گے یا آسمان سے اتریں گے. انہی گودوں سے صلاح الدین آئیں گے. قسم خدا کی بس اتنا ہے, بیٹیاں کنیز فاطمہ زہرا بن جائیں اور بیٹے غلام مولائے کائنات بن جائیں. کریں گے انشاءاللہ, کریں گے میرے بھائی. کوشش کریں, نیک کاموں کی طرف بڑھنا ہے. اللہ نے آپ کو پیسہ دیا, آپ نے اچھے کام میں لگایا, ہاں رہتی دنیا تک آپ کا یہ جلسہ یاد رکھا جائے گا, اور قیامت میں بھی اس کے تذکرے ہوں گے, قیامت میں بھی اس کے تذکرے ہوں گے. اور پھر اس کی برکتیں اللہ نسلوں کو عطا فرمائے. نسلوں کو اللہ اس محفل کے صدقے میں جن بچوں کے نام سے اس کو سجایا گیا ہے نا, اللہ ان بچوں کی نسل میں قرآن کے قاری پیدا فرما دے. اللہ جس پر کرم کرتا ہے اس کی نسلوں میں عالم پیدا فرماتا ہے, حافظ پیدا فرماتا ہے. اس لیے کہ ان کی یہ عظمتیں ہیں کہ یہ ایسے 10 بندوں کو جہنم میں لے کے جنت میں لے کے جائیں گے جن کا جہنم میں جانا واجب ہو چکا ہوگا. اتنا بڑا کہ یہ آفر ہے کسی گھر میں اگر حافظ قرآن ہے اور عالم کے بارے میں عالم بے حساب لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا. اللہ ان نسلوں میں قرآن کے قاری دین کے عالم پیدا فرما دے. ہاں اللہ اگر آپ کو بیٹا دے, بیٹی دے, تو پھر گھر میں آپ کے خوشیاں آئیں تذکرے مدینے والے کے ہونے چاہیے, تاکہ فرشتے نوٹ کریں بچے سرفراز کے تھے, تذکرہ عبداللہ کے لختے جگر کا ہو رہا تھا. یہ ڈائری بننی چاہیے. یہ نہیں نکاح تو تھا لیکن ابلیس کے بندے بنے ہوئے تھے سارے, ایسا ناچ رہے تھے کہ ہوش ہی نہیں تھا. بند کر دو, اب ناچنے کا وقت نہیں, اب پلٹاؤ اپنے رب کی چوکھٹ پہ, اور اگر ہو گئے گناہ تو بڑا قریب ہے, ہمیں ہاتھ اٹھانے میں دیر ہے, اسے معاف کرنے میں دیر نہیں لگتی. وہ کبھی معاف کرنے پہ یہ شرط نہیں لگاتا تو نے 40 سال گناہ کیے 40 سال ناک رگڑ, تو نے 80 سال گناہ کیے 80 سال ناک رگڑ. وہ اتنا کریم ہے, کہتا چل 80 سال بیت گئے گناہ میں نا, اب احساس ہو گیا تجھے, لوٹا, مالک کیا دے گا. وہ کہتا تو 2 آنسو لے کے آ, میں کرم کا دریا بہانے کے لیے تیار ہوں.
آج بھی آواز بریلی سے آتی ہے، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کا مول چکائے اپنا ہاتھ ہی خالی۔ کریں گے انشاءاللہ، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ بس آخر میں شجرے کی فرمائش ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن میں آپریٹر صاحب سے پہلے ایک عرض کر لوں، فرمائش میری ہے کہ اس کو تھوڑا سا ساؤنڈ دے کے تھوڑا سا ایکو دے دے، اور مجمع سے بھی میری ایک فرمائش ہے، جتنی خوبصورتی سے آپ نے تقریر سنی ہے نا، اب اسی خوبصورتی سے یہ شجرہ بھی سن لیں تاکہ فرمائش بھی پوری ہو جائے اور آپ کی یہ محفل یادگار محفل بن جائے۔